نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مزدور کا حق اس کے پسینے سے خشک ہونے سے پہلے ان کو ان کا حق ادا کریں، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ یہ بھی فرمان ہے کہ اگر آپ کسی مزدور سے مزدوری کراتے ہیں تو رسول اللہ کی سنت ہے کہ اس کے ساتھ پہلے مزدوری طے کریں۔ یہ وہ تعلیمات نبوی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت تعلیمات پہ جو کوئی بھی عمل کرتا ہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، فٹ پاتھ سے لے کر فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے سے لے کر تخت پہ بیٹھنے والے تک، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر ایک کے لیے قانون واضح فرمائے اور ان کو جینے کا طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے جینا ہے، اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ آپ کسی بھی حوالے سے، کسی بھی اینگل سے اگر آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو کسی بھی ایسا کوئی بھی آپ کو سوال نہیں ملے گا کہ آپ کو سوال کرے اور آپ کو حضور کی سیرت سے اس کا جواب نہ ملے۔ حضرات دی بقار، وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم لوگ تھوڑے سے دین سے ناواقفیت رکھنے کی وجہ سے آج امت مسلمہ بہت سارے معاملات میں الجھی ہے، اور بہت سارے معاملات میں لوگ پریشان اس لیے ہیں کہ وہ دین سے دور ہے۔ پریشانی دین سے دوری کا سبب ہوتا ہے۔ جو لوگ، جو قومیں، جو انسان، جو بندے، جو مسلمان دین کے جتنے قریب ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، اور سکون جو ہے وہ ایک خوبصورت راحت کا نام ہے، اطمینان کا نام ہے۔ آج آپ بڑے بڑے پیسے والے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے گاڑیوں میں اور بڑے بڑے محلات میں رہنے والے، مگر آپ اگر اندر سے جھانک کے انہیں دیکھ لیں تو ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں اور بہت سخت پریشان ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ نرا دنیا دار جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا تو وہ 3 ارمان لے کے جاتا ہے دنیا سے۔ پہلا ارمان یہ ہوتا ہے کہ کاش کچھ اور وقت مل جاتا اور میں کچھ اور بھی کما لیتا، چونکہ حرص بڑھ جاتا ہے، مال و دولت میں حرص بڑھ جاتا ہے، کاش کچھ اور بھی کما لیتا۔ مگر اس وقت توجہ فرماؤ کہ وہ حرص رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ تمنا لے کے جاتا ہے کاش کمایا تو میں نے ہے مگر اب استعمال کوئی اور کریں گے۔ کمایا میں نے ہے اور حساب بھی مجھے دینا ہے مگر استعمال میں نہیں کر سکتا، نہ کر سکا۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مجھے ارمان لے کے جاتا ہے دنیا سے۔ اور تیسرا ارمان یہ لے کے جاتا ہے کہ کمایا میں نے ہے اور ایک ایک ذرے کا حساب میں نے خود دینا ہے۔ تو مزدور کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق بیان فرمائے۔ صرف مزدوری دینے والے پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمارا جو مزدور ہوتا ہے ماشاءاللہ وہ 1 گھنٹہ تو 1 گھنٹے میں وہ تو سگریٹ پیتا ہے، ایک گھنٹے میں وہ سگریٹ پیتا ہے، تو 1 گھنٹے کے لیے بھی وہ چائے بھی تشریف لے جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ کام چوروں کی طرح کام کر کے، اب یہ اجرت دینے والا تو اجرت دے گا، مگر جو مزدوری کرتا ہے وہ بھی تو اپنے رزق کو حرام کر رہا ہے نا جی۔ ایک بندہ کہتے جی میں 8 بجے دفتر جاتا ہوں مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو میں 10 بجے بھی چلا جاتا ہوں، اور خدا کے بندے 10 بجے جانے کے ساتھ آپ نے رزق کو حرام کر دیا اپنا۔ میں ریلوے میں سفر کرتا ہوں جی، مجھ سے کوئی کرایہ نہیں لیتا چونکہ میں نے ریلوے میں نوکری، کیوں نہیں لیتا کوئی کرایہ آپ سے؟ آپ کو آسمان سے اترے ہیں؟ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رزق حلال جو ہے وہ اس کے تقاضے ہیں،
ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ حضرت ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں گھر میں کوئی کام کروانا تھا تو میں بغداد کے چوک میں مزدور کی تلاش میں نکلا، اور جب مزدور کی تلاش میں نکلا تو بہت سارے مزدور بیٹھے تھے کہ کوئی بندہ آئے اور ہمیں مزدوری کے لیے لے جائے۔ تو میں نے ایسے جان کے ان میں دیکھا تو ان میں ایک جوان بیٹھا تھا، ینگ لڑکا، اور جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو اس کے چہرے پہ اور اس کے پیشانی پر سجدوں کے آثار مجھے نظر آئے۔ یعنی عبادت اور ریاضت اور تسبیحات جو ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اللہ کریم اپنے چہرے میں ایک نور پیدا کر دیتا ہے جو پاؤڈر اور کریم سے نہیں آتی۔ وہ عبادت کی اپنی ایک کیفیت ہے، ایک کشش ہے کہ اللہ کریم جس وہ عبادت کا نور عطا کرتا ہے تو پھر اللہ کریم ان کے چہروں کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو میں نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو بڑا خوبصورت اس کے چہرے، اس کے عبادت اور ریاضت جو ہے اس کے چہرے سے میں نے محسوس کیا۔ تو میں ان کے قریب گیا تو میں نے کہا بیٹا آپ مزدوری کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سر جی مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو مزدوری کرنے ہی تو آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا آؤ ہمارے گھر میں مزدوری ہے۔ تو جو ایسے مزدوروں کے اس جھرمٹ سے باہر نکلے تو مجھے تو روکا، اس نے کہا جی کہ انکل ایک بات کرتا ہوں آپ سے، مزدوری کر رہے آپ کے ساتھ میں بعد میں جاؤں گا، مگر ایک دو تین شرائط ہے میرے، اگر وہ شرائط آپ پورے کر لیں تو پھر میں مزدوری کرنے جاتا ہوں۔ اس نے کہا جی بیٹا مزدور کے کیا شرائط ہوتے ہیں جی؟ اس نے کہا تجھے سن سو تو آپ میری ذرا سنیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا شرط یہ ہے کہ لوگ مزدوری کرتے، اس وقت جو دیہڑی چل رہی ہے نا ہمارے بغداد میں، وہ 4 دینار کی چل رہی ہے، تو میں 4 دینار نہیں لوں گا، میں 3 لوں گا، یہ پہلا شرط ہے۔ میں 4 نہیں لوں گا، میں 3 دینار لوں گا۔ اس نے کہا یار یہ تو اچھی بات ہے، لوگ 4 لیتے ہیں اور آپ 3 لیتے ہیں۔ دوسری شرط، اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ اکبر، میں پورے ایمانداری سے کام کروں گا، مگر جب اذان کا وقت جو میرے کان میں پڑے نا تو پھر میں کام کی جس کیفیت میں ہو میں کام چھوڑ دوں گا اور مسجد میں نماز پڑھنے جایا کروں گا، آپ نے مجھے روکنا نہیں ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جتنے دن میں آپ کے گھر میں مجھے مزدوری پر آپ رکھیں تو آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ اس نے کہا بیٹا یہ تینوں چیزیں مجھے منظور ہے، تو آؤ میرے ساتھ چلو ہمارے گھر چلتے ہیں۔ لے گیا ہوں میں۔ مختصر سی بات یہ کہ جو مزدور پورے دن میں کام کرتے ہیں اس نے 2 گھنٹے میں کر لیا، اور خوبصورت کام کرنے کے بعد میں نے اس کو پیسے دے دیے، 3 دینار دے دیا اور وہ چلا گیا۔ دوسرے دن مجھے پھر کام کی ضرورت پڑی تو میں جب بغداد کے چوک میں گیا تو میں نے مزدوروں سے پوچھا کہ وہ لڑکا کدھر ہے جی، وہ جو کل میں لے کر گیا تھا کام پہ؟ انہوں نے کہا جی وہ ہفتے میں 1 دن آتا ہے، تو 1 دن مزدوری کر کے وہ کہتے جی میرے پورے ہفتے کی جو ضرورت ہے نا وہ 3 دینار سے پوری ہو جاتی ہے، تو میں 1 دن مزدوری کرتا ہوں، باقی پورا ہفتہ میں مصطفیٰ پہ درود پڑھتا رہتا ہوں، پورا ہفتہ میں اللہ اللہ کرتا ہوں، پورا ہفتہ میں تلاوت کرتا ہوں، پورا ہفتہ میں خدا کے ساتھ اس کی یادوں میں جڑے رہتا ہوں۔ تو جو ہفتے کے دن آتا ہے وہ ہفتے کے دن میں نے انتظار کیا، میں نے کہا جی میں نے بھی کسی اور سے کام نہیں کروانا، کوئی بندہ چاہیے۔ ہفتے کے دن اگلے دن میں پھر چلا گیا، اس کو میں پھر لے آیا، چھوٹا موٹا کام جو تھا میں نے پھر کرا دیا۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ وہ 3-4 ہفتے میں نے اس زبان کو اپنے گھر میں بلایا، ہفتے کو میں جاتا تھا۔ 5ویں ہفتے میں جب گیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ موجود نہیں ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بیمار ہے۔ اس نے کہا کدھر رہتا ہے؟ کوئی گھر شر کوئی اتا پتا؟ اس نے کہا جی کوئی اتا پتا اس کا نہیں، گھر شر کوئی نہیں اس کا۔ بغداد کے سامنے یہ بالکل کیا ایک بڑا قبرستان ہے، اس کے کونے میں ایک لکڑی اسے جھوپڑی سی بنائی ہے، تو اسی میں وہ رہتا ہے اور وہ اس کا گھر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں گیا نا تو میں نے تلاش کی اس جھونپڑی میں، جو میں نے قدم رکھا نا تو ساتھ ہی تو وہ بیچارہ سخت بخار میں مبتلا تھا، سردی سے کانپ رہا تھا اور بالکل لاغر ہو چکا تھا۔ تو جو میں اندر جھونپڑی میں قدم رکھا تو
میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ مجھے کہنے لگا ابن جوزی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا بیٹا میرا نام آپ کو کس نے بتایا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، آپ کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ سے گزارش کروں، گزارش یہ ہے کہ میں نے کل مر جانا ہے، کل میں نے فوت ہو جانا ہے، یہ تھوڑی سی رقم ہے یہ آپ لے لیں، تو کل مجھے اب کفن دفن دے دیں۔ اور یہ ایک انگوٹھی ہے اس طرح کھینچ کے نا، انگوٹھی سونے کی، انہوں نے کہا اے ذرا آپ لے لیں، یہ سامنے ایک بادشاہ رہتا ہے اس کا نام ہارون الرشید ہے، تو مجھے جب آپ دفنا دینا تو دفنانے کے بعد عصر کے بعد میں وہ سیر سپاٹے کے لیے باہر جاتا ہے، تو یہ انگوٹھی وہ ویسے رکے گا نہیں چونکہ وہ بادشاہ ہے، مگر آپ انہیں کہہ دیں کہ کوئی ضروری کام ہے، کوئی امانت ہے آپ کی میرے پاس، تو وہ گھوڑوں کو روک دے گا اور آپ یہ ان کو انگوٹھی پکڑوا دیں، تو پھر اس کے بعد آپ فارغ ہیں۔ ابن جوزی فرماتے ہیں جی کہ دوسرے دن میں جب آیا نا، چونکہ ان کا حکم تھا، میں نے جو قدم وہاں رکھا تو جھونپڑی میں، تو وہ اندر جب گیا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ میں نے کہا اب کفن دفن، میں تو ایک دو بندے ساتھ لے کر گیا تھا جی، مگر میں نے جب کفن دفن اس کو پہنا دیا، اللہ کی مخلوق پتہ نہیں کدھر سے آئی، جناب مجھ سے سنبھالے نہیں گئے، صف کر صف لوگ اس کے جنازے میں شریک ہو گئے۔ تو میں نے جب جنازہ تو پڑھ لیا، پڑھانے کے بعد اس کے بعد اب وہ انگوٹھی والا کام رہ گیا کہ اب چونکہ ان کی وصیت تھی کہ بادشاہ کو وہ دینی، میں نے عصر کا انتظار کیا کہ بادشاہ کے گھوڑے یہاں سے گزرتے ہیں، سیر سپاٹے کے لیے جاتا ہے، تو میں اس تاخ میں بیٹھا رہا، اور دور سے جب میں نے دیکھا کہ ہجوم گھوڑوں کا آ رہا ہے اور اس میں ہارون الرشید ایک بڑے گھوڑے پہ سوار ہے، اور میں نے قریب کیا، میں نے کہا جی بابا آپ سلطنت کے مالک ہیں، میں غریب سا آدمی ہوں، پتہ نہیں میری بات آپ سنیں گے بھی یہ نہیں، مگر گزارش ہے میری گل تو سنو۔ اس نے کوئی کان نہیں دھری میری بات پہ، میں نے ذرا اور اونچی آواز سے کہا، میں نے کہا حضرت جی کوئی امانت ہے میرے پاس آپ کی۔ اس نے گھوڑا روکا، اس نے کہا جی وہ میں نے وہ انگوٹھی دے دی۔ انگوٹھی جب میں نے جو اس کو دے دی نا جی، جب اس نے انگوٹھی دی چیخ لگائی اور مجھے کہنے لگے وہ انگوٹھی والا کدھر ہے، وہ انگوٹھی والا کدھر ہے؟ تو میں نے کہا جی وہ انگوٹھی والا تو فوت ہو گیا ہے۔ ایک چیخ لگائی، گھوڑے سے اترا، اس نے کہا مجھے اس کی قبر میں لے جاؤ، اور وہ چیختا تڑپتا، اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں جی بادشاہ سلامت آپ کو کیا ہو گیا جی؟ اس نے کہا چھوڑو ہماری دنیا لٹ گئی۔ اور قبرستان میں جا کے میں نے جب اس کے قبر پہ میں نے کہا اے قبر ہے، وہ قبر کے ساتھ لپٹا، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ تو میں نے گزارش کی ہے او مہربانی کرو، یہ جو قبر والا ہے میں نے اس سے بھی نام پوچھا تھا، اس نے بھی پابندی لگائی تھی کہ مجھ سے نام بھی نہیں پوچھنا، تو یہ پتہ نہیں یہ کون ہے اور آپ بھی رو رہے، آپ کا تعلق اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس نے کہا خدا کے بندے یہ میرا سگا بیٹا ہے، یہ میرا سگا بیٹا ہے۔ اس نے بڑا مجھے سمجھایا کہ آخر وقت ایک آئے گا، چھوڑ دو یہ دنیا داری کی باتیں، خالی ہاتھ جانا ہے۔ ماں کو سمجھاتا تھا، مجھے سمجھاتا تھا، آخر ایک دن پھر ہاتھ جوڑ کے انہوں نے ہم سے اجازت لی کہ مجھے جانے دو، مجھے اللہ اللہ کرنے دو۔ تو میں نے زبردستی سے ان کو کہا کہ بیٹا میں والد ہوں نا، ایک بات تو میری مان جاؤ۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا ایک سونے کی انگوٹھی تو لے جاؤ نا، آپ خالی ہاتھ جا رہے محل سے، تو کسی وقت بھی تو آپ کو کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اس نے میرے کہنے پر مجھ سے انگوٹھی لے لی، اور یہ بھی انہوں نے مجھے بھی واپس کر دی۔ تو یہ میرا بیٹا تھا۔ اب آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خالی ہاتھ جانا ہے اس دنیا سے۔ کوئی محل میں رہتا ہے، کوئی جگی میں رہتا ہے، یاد رکھنا وہاں جو تصویریں بنتی ہیں، جو رجسٹر بنتے ہیں، وہاں نہ کسی کی تصویر ڈیلیٹ ہو سکتی ہے اور نہ کسی کی کوئی بات ڈیلیٹ ہو سکتی ہے۔ وہ کیمرے لگے ہوئے اللہ کی ذات کے، اور اللہ کی ذات کے کیمرے میں وہ جلوتوں میں بھی دیکھتا ہے، وہ خلوتوں میں بھی دیکھتا ہے، وہ قول و فعل میں بھی دیکھتا ہے، وہ رات کو بھی دیکھتا ہے، وہ ہر وقت، یہاں تک فرماتا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے دلوں کے اندر خون میں گردش کرتا رہتا ہوں، ہر وقت کوئی چیز مجھ سے مخفی نہیں ہے، لہذا ہر وقت تیار رہو اور موت کے لیے تیار رہو، اور آپ ایک دن ہر ایک نے آنا ہے اور میری کچہری میں جلوتوں خلوتوں کا حساب دینا ہے۔ رب ذوالجلال ہمارے حساب کتاب میں ہم سب کی مدد فرمائے۔